بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ یہ سورۃ المومن، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 12 سے لے کر 17 تک۔ تو سب سے پہلے حاملین عرش کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا کہ وہ اہل ایمان کے لیے کیسی خوبصورت اور بہترین دعا مانگتے ہیں، جو اللہ کے سب سے مقرب ہیں، قریبی ہیں، مخلوق میں سب سے قریبی حاملین عرش ہیں۔ وہ اہل ایمان کے لیے جو زمین پر بے دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے پروگرام کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے حاملین عرش کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، بہترین وہ گزر چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اہل جہنم کا بھی تذکرہ شروع ہوا، جس میں انہوں نے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 ہی مرتبہ زندگی دی، ہم آپ کی قدرتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ایک تیسری مرتبہ بھی ہمیں زندگی دے دیجیے اور دارالامر دنیا میں بھیج دیجیے۔ یہ کہنے کا مقصد، یہ 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ جو زندگی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی بیان کیا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے جہنم میں جانے کے بعد ظالم لوگ، تو وہ اللہ نے پہلے بھی نقل کیا، پہلے پارے میں، وہاں اس طرح ہے، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کا انکار کیسے کر دیتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ایک وقت تھا تم نہیں تھے،
امواتن کہا مردہ تھے، اگر تھے بھی تو زندگی نہیں تھی، جس صورت میں بھی تھے، قطرے کی صورت میں، مضغہ کی صورت میں، علقہ کی صورت میں، یہ بھی تمہاری صورت تھی لیکن مردہ تھے، اس میں کوئی جان نہیں تھی، وجود تھا تمہارا، جب کسی مرحلے میں وجود ہوا تو بے جان تھے، اللہ ہی نے اس میں روح پھونکی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اسی نے تو تمہیں زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، اور روز دے رہا ہے لوگوں کو، اور تمہیں بھی موت دے گا جو زندہ ہو۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ تو کتنی موتیں کتنی حیات ہو گئیں؟ 2 زندگی اور 2 حیات، وہاں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو وہی یہ بھی کہہ رہا ہے اقرار کرتے ہوئے، قالوا ربنا، کہہ رہا ہے ہمارے پروردگار، امتنا، ہمیں آپ نے موت دیا، اثنتین، 2 بار، واحییتنا، اور ہمیں زندگی بھی آپ نے ہی دی تھی، اثنتین، 2 بار۔ آپ ایسی قدرت والے ہیں کہ 2 بار موت اور 2 بار زندگی آپ نے عطا کی۔ آپ کے تمام قدرت کو اور تمام پروگرام کو ہم نے تسلیم کر لیا، اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر لیا، آپ کی قدرت کو بھی مان گئے۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں نکلنے کے لیے کوئی راہ ہے؟ اقرار کے بعد، سب کچھ تسلیم کر لینے کے بعد، اے اللہ کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور نکل کر دارالعمل پہنچیں اور وہاں بہترین اعمال کریں، نعمل صالحا، خوبصورت عمل کر کے آئیں، اور پھر یہاں ہم پاس ہو جائیں اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں؟ ہے کوئی راستہ؟ خروج مانے نکلنا، ارے یہاں سے نکل جانے کا ہے کوئی راہ، کوئی سبیل من سبیل، کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ اللہ ہو تو ہمیں بتا دیجئے، ہم وہ سب کریں گے۔ اب آپ بتا دیجئے، بس یہ کر کے آنا ہے، ہم اب سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خیر نکلنے کی تو کوئی راہ ہے ہی نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آگے کہ کس وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو، یہ سن لو۔ یہ اللہ نے اس لیے بتا دیا کہ وہ دنیا میں جو اس وقت لوگ ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، یہ مت کرنا، ورنہ انسان پھر وہیں پہنچے گا جہاں پھر دعائیں کرے گا اور پھر کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ جرم کیا تھا بھائی؟ یہاں پہنچے کیسے تم؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ اس وقت یہاں پہنچنا، جہنم میں تمہارا پہنچنا کس وجہ سے ہے جانتے ہو؟ بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا، اللہ کی تنہا بات کی جاتی تھی، یعنی خالص توحید بیان ہوتی تھی، تو تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، تمہارے دل میں تنگی آتی تھی، سوچتے تھے کہ یار ہمارے بزرگ گئے کہاں ہو، جن کو رات دن ہم جن کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کے باہر ان کا قرآن میں ایک مرتبہ بھی نام نہیں آتا، بھولے سے بھی ان کا نام نہیں لیا جاتا، جبکہ باہر تو انہی کے چرچا ہے۔ وحدہ، اللہ کے تذکرے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب توحید بیان ہوتی، تنہا اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا، تو کفرتم، تم کیا کرتے تھے بھائی؟ کفر کر جاتے تھے، مکر جاتے تھے، تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، تنہا قرآن کی بات ہونے لگے تو پھر تمہیں اچھا نہیں لگتا، پیٹ میں مڑور پیدا ہوتا تھا، اتنی ساری بزرگوں کی کتابیں بیکار ہو گئی۔ آتا ہے کہیں تذکرہ قرآن کے علاوہ قرآن میں؟ اللہ نے کہیں متوجہ کیا ہو کسی بھی کتاب کی طرف بتاتے؟ حتیٰ کہ آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں بھی اللہ نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، لوگوں نے اس میں بھی تحریف کر ڈالا ہے، اس کی باتوں کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو محافظ بنا کے اتارا ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ أي مُحَافِظًا عَلَيْهِ، یہ وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بھائی ہمیں ایک ہی کتاب اور ایک ہی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، الہ واحد، ایک اللہ کی طرف آؤ اور اس کی ایک کتاب ہے، اس کو پہلے پکڑو، اسے پہلے دیکھو اس میں ہے کیا۔ ذالکم بانہ، یہ تم یہاں جو پہنچے ہو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ سن لو۔ بانہ اذا دعی اللہ، کہ جب تنہا دعوت دی جاتی، دعیہ دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی دعوت دی جاتی تھی، وحدہ تنہا اکیلے، تو کفر تم اس کا کفر کرتے تھے، اللہ کا کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ بھائی کافروں سے بھی پوچھا جائے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، قرآن ہی میں ہے، گزر چکا ہے، پارہ 21 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ان سے بھی ہے پیغمبر آپ پوچھیں گے کہ یہ آسمان اور یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ کس نے سب سجایا ہے؟ فوراً کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کے منکر نہیں ہیں بلکہ توحید کے منکر ہیں۔ تنہا اللہ کا تذکرہ پسند نہیں آتا جب تک اس میں دیوی دیوتاؤں کو، اور مسلمان ہیں تو پیروں فقیروں کو، جی مزار والوں کا تذکرہ نہ آیا جائے تب تک ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ سوچتے ہیں تو بیان ہی ناقص، یہ کیا ہے تنہا اللہ کا ذکر ہو، یہ تمہیں خراب لگتا تھا۔ کفرتم، تو تم کفر کر جاتے تھے۔ اچھا بھائی، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جاتا، کسی اور کا چرچا کیا جاتا، کسی اور کی تعریف جب بیان ہو جاتی تو تؤمنوا، فوراً مان لیتے تھے، فوراً تسلیم کر لیتے تھے، ایمان لاتے تھے، تب بات تمہیں اچھی لگتی تھی۔ پھر کفرتم نہیں تھا، پھر کفر نہیں کرتے تھے۔ جب کسی اور کا شرک ہو جاتا تھا تو تؤمنوا، فوراً مان لیتے تھے بات کو، ایمان لاتے تھے، ہاں اب بات ٹھیک ہے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر شرک کیا جاتا، بِهِ اے باللہ، اللہ کے ساتھ، تو تؤمنوا، فوراً مان لیتے تھے اور تسلیم کر لیتے تھے، اور تمہارا دل جو ہے خوش ہو جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے والی صورت میں بھی اس طرح کا مضمون گزر چکا ہے، بہت ہی عجیب۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اللہ نے وہاں بھی فرمایا، سورہ زمر ہے اور آیت نمبر ہے 45، آیت نمبر 45، یہی مضمون ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے نا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل جو ہے تنگ ہونے لگتے ہیں اندر سے، خالی اللہ کے تذکرے سے۔ اور جب ان کے پیروں اور فقیروں کا تذکرہ ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے نا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایک دم کھل اٹھتے ہیں، انہیں پھر اچھا لگتا ہے، ہاں دیکھو ہمارے فلاں جو ہے بزرگ کا تذکرہ آ ہی گیا، ہم جن کو پسند کرتے ہیں۔ تنہا اللہ کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ زمر، اس سے پہلے والی سورت، آیت نمبر 45، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب تذکرہ ہونے لگتا ہے من دونہ، غیر اللہ کا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ایک دم بشاشت میں آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ایک دم کھل اٹھتے ہیں، جیسے پھول مرجھایا ہوا تھا، سو رہے تھے، اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ ہونے لگا تو ایک دم کھل اٹھے، جاگ اٹھے، سننے لگے غور سے، اچھا فلاں کا تذکرہ آ رہا ہے اب، جی وہی مضمون ہے یہ بھی۔ فرمایا تمہارا اصل جرم یہ ہے کہ تم کیا پسند کرتے تھے؟ شرک کو۔ اللہ کے تذکرے میں غیروں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا تنہا تذکرہ تمہیں پسند نہیں تھا، تنہا اللہ کی تعریف تمہیں پسند نہیں آتی تھی دنیا میں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ تم یہاں پہنچے ہوئے ہو۔ یہ جرم اللہ نے بتا دیا، پہنچے کیوں ہو یہاں۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج تو فیصلہ جو ہے نا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عدالت عالیہ بس یہی ہے، اس سے اوپر کوئی عدالت ہے ہی نہیں۔ بھائی کوئی آدمی ایک عدالت میں فیصلہ نہیں سمجھ آیا تو اس سے اونچی جو عدالت ہے وہاں چلا جائے، وہاں مقدمہ دائر کر دے، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وہاں کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن بتائیے اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ آنے کے بعد کیا کوئی کہیں اپیل کی جا سکتی ہے دوبارہ؟ نہیں۔ فالحکم، اسی کو کہا جا رہا ہے، فالحکم، آج تو حکم جو ہے نا للہ، وہ اللہ ہی کا ہے، العلی، عدالت عالیہ یہی ہے، یہی، اس سے اوپر کوئی عدالت ہی نہیں ہے۔ کہاں اپیل کرو گے اب؟ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا سو ہو چکا، اب نکلنے کی کوئی راہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور دارالعمل دنیا میں جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ الکبیر، سب سے بڑے کا فیصلہ ہے، سب سے بڑے کا فیصلہ، اب اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کہ اپنا فیصلہ وہ سنائے، یا فیصلے کی کوئی گنجائش ہو، یا کوئی امید ہو، نہیں۔ وہ بڑا ہے کون بھائی؟ اب اس کا تعارف، وہ اللہ ہے کون؟ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں دکھاتا ہے، طرح طرح کے قدرت کی نشانیاں، مخلوق دیکھیے، یہ صبح، یہ شام، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، جی یہ انسان کی جوانی اور بڑھاپا اور تمام چیزیں اور طرح طرح کی نعمتیں۔ ابھی جو ہے نماز میں آیت گزری، دیکھیے آگے آ بھی رہا ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، اپنے قدرت کی نشانیاں دنیا میں دکھاتا ہے، تاکہ تم توحید کو سمجھ لو۔
اصل مسئلہ ہی توحید کا ہے. شرک کے ساتھ تو سب مانتے ہیں اللہ کو، لیکن یہ ماننا اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. تنہا اللہ کی بڑائی بیان کرو، تنہا یہ کہو کہ اللہ ہی بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب بھی یہی ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ تو ہے ہی بڑا. اللہ ہی بڑا ہے، کوئی اور کائنات میں بڑا ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. نہ آسمان میں کوئی بڑا ہے بھائی، نہ زمین میں بڑا ہے. اور یہ اعلان اللہ نے 25ویں پارے کے آخر میں فرمایا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. نہ زمین میں کوئی بڑا ہے، نہ آسمان میں کوئی بڑا ہے. پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بڑا ہے ہی نہیں. هو الذی، اللہ سبحانہ وہ عظیم ہستی ہے جو تمہیں اپنی دنیا کے اندر طرح طرح سے قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم اس کی توحید کو جان لو، سمجھ لو. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے طرح طرح سے رزق نازل فرماتا ہے. آسمان سے کیا نازل فرماتا ہے؟ بارش. اور بارش ہی کے ذریعے سے اور پانی ہی کے ذریعے سے تمام چیزیں ہوں گی، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. اور پھر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ذخیرہ کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، کبھی تو ڈائریکٹ اسی سے چیزوں کو اگاتے ہیں، کبھی ہم زمین میں ذخیرہ کیے ہوئے ہیں. یہ جو پانی تم مشینوں سے نکالتے ہو، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے انتظام کیا ہے تمہارے لیے. یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارا اپنا کمال ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں کیا کر دیا؟ اس کو ذخیرہ کر دیا تاکہ بوقت ضرورت پینے کے لیے اور سینچائی کے لیے تم اسے نکال سکو اور فائدہ اٹھا سکو. وہ بھی ہمارا ہی پانی ہے، ہماری ہی قدرت سے وہاں جمع ہوا ہے. یہ مت سمجھنا کہ سارا کمال تو تمہارا ہے. ہم بارش سے کہاں ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمیشہ بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو. بارش کبھی ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی انڈائریکٹ. جو زمین میں ہم نے اسی بارش کو جمع کر دیا، اس سے نکال کر کے فائدہ اٹھاتے ہو. اسی کو فرمائے وَيُنَزِّلُ، اللہ سبحانہ وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے. کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. کیا اتارتا ہے؟ رزقا، طرح طرح کی روزیاں اتارتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ساری چیزیں بناتا ہے، اگاتا ہے. ابھی نماز میں یہی آیت گزری. فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے انسان بہت دور نہ جائے، خالی اپنے رزق میں غور کر لے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور کر لے، تب بھی وہ اللہ کو پہچان لے گا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کیسے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم ہی تو ہیں اور تنہا ہم ہی ہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس میں. خوبصورت انداز میں قطروں کی صورت میں کیسے ہم بارش کو برساتے ہیں. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. پھر ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ڈھنگ سے پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کر کے ان بیجوں کو پھاڑتے ہیں اور اس سے ہری کوپلیں صرف اور صرف ہم نکالتے ہیں. کسی اور کے اندر طاقت نہیں ہے بیجوں کو پھاڑ کر اس سے ہری کوپل نکالنے کی، طاقت ہی نہیں ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر فانبتنا فیہا حبا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو پھاڑتے ہیں، زمین کو پھاڑ کر کے اس سے ہم دانوں کو پھاڑ کر کے ہری کوپل نکالتے ہیں. فانبتنا به حبا. آگے کیا ہے؟ وعنبا وقضبا، انگور نکالتے ہیں، سبزی اور ترکاری نکالتے ہیں. ونخلا، اور کھجور کے باغات لگاتے ہیں. وفاکہہ، طرح طرح کے پھل فروٹ، تمام چیزیں ہم ہی تو اگاتے ہیں بھائی، ہم ہی تو رنگ ڈالتے ہیں اس میں، ہم ہی پیکنگ کرتے ہیں، تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، ذائقے ہم ڈالتے ہیں، تاثیر گرم یا ٹھنڈی ہم پھلوں میں ڈالتے ہیں، تمام چیزوں میں اکیلے ڈالتے ہیں، کوئی شریک نہیں ہے. وحدائق غلبا، اور یہ جو گھنے گھنے باغات تمہیں نظر آتے ہیں جی، کہیں امرود کے باغات تو کہیں کسی چیز کے باغات، یہ باغات ہم اگاتے ہیں، کوئی اور شریک نہیں. ایک پتی بھی کوئی نہیں بنا سکتا، ایک پتی بھی کوئی نہیں بنا سکتا، تنہا ہم بناتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کا سب تمہارے فائدے کے لیے ہم سب بنائے ہوئے ہیں، سجائے ہوئے. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو کھاتے پیتے ہیں نہیں، تو کس کے لیے بنایا ہے پوری دنیا اللہ نے؟ کس کے لیے پھلوں کو روزیوں کو اللہ نے سجایا ہوا ہے؟ تمہارے لیے ہے انسانوں. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. جی، اندر کا جو پھل ہے وہ تم کھاتے ہو، اوپر کا جو چھلکا ہے وہ کسے کھلاتے ہو؟ اپنے ہی جانوروں کو. پھر ان جانوروں سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو فرمایا ہمیں پہچاننے کے لیے اور توحید کو جاننے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اپنے رزق میں ہی غور کر لو، تب بھی اللہ کو پہچان لو گے، اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی تمہاری.
وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کی طرف پہلے رجوع ہوں، پہلے اللہ کی طرف آئیں تو اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، اللہ کی باتوں کی طرف آئیں، تبھی انہیں توحید کی صحیح سمجھ بھی آتی ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف وہ آئیں گے ہی نہیں، انہیں توحید کی سمجھ کہاں سے آنی ہے؟ وما يتذکروا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر کون؟ مگر وہی ینیب، جو پہلے اللہ کی طرف انابت اللہ، رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف آئے، اللہ کی کتاب کی طرف آئے، تبھی انہیں توحید بھی سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر بھائی اللہ کی کتاب کی طرف کوئی نہیں آتا ہے تو وہاں تو نہ جانے کس کے تذکرے بھرے ہیں کتابوں میں۔ یہی وہ کتاب ہے جو تنہا کس کا تذکرہ کرتی ہے بھائی؟ اللہ۔ یہاں ہر آیت میں کس کا تذکرہ ہوگا؟ اللہ کا۔ باقی دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، نہ جانے کتنی شخصیتیں اس میں بھری پڑی ہیں، کس کو آپ مانیں گے؟ اس کتاب کو پڑھو تبھی توحید سمجھ میں آئے گی، ورنہ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تو سمجھ میں آئے گا، اللہ تو کافروں کو بھی سمجھ آتا ہے، لیکن توحید جسے کہتے ہیں، وحدانیت جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ آپ کو اسی کتاب سے سمجھ میں آنی ہے، دوسری کتاب سے نہیں۔ فدع اللہ، لہذا ہے وہ لوگوں جو اللہ کی طرف رجوع ہو چکے ہو، اللہ کی طرف آ چکے ہو، طے کر لیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف اپنا رخ اب کرنا ہے، توحید کو جاننا ہے، ہر چیز میں توحید کو سمجھنا ہے، ہر چیز میں توحید کا درس ہے۔ فدع اللہ، کیا کرو اب؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے تنہا اللہ کو پکارو۔ اے وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہو، اللہ کی اور آ رہے ہو، اپنا قبلہ اور کعبہ کس کو بنا لیا ہے؟ طے کر لیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، جی توحید کو ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہو، اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ فدع اللہ، پکارو صرف اللہ کو، مخلص ہو کر، لہ الدین، سارے دین کو، عبادت کو، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر دو، اس میں ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تنہا دین کا جو سارا معاملہ ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے، مخلص ہو کے آؤ، اللہ کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، تنہا اللہ کا تذکرہ ہونے لگے تو کافروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، انہیں تو مکروہ ہوتے، کریہ مانے ناپسند سمجھنا۔ تنہا اللہ کے تذکروں کو مومن ناپسند نہیں کرتا، کون ناپسند کرتا ہے بھائی؟ کافر ناپسند کرتا ہے۔ مومن تو خوش ہوتا ہے اللہ کے تذکرے سے، اور کافر جو ہے بغیر کسی کو ملائے ہوئے وہ اللہ کے خالص تذکرے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ رفیع الدرجات، بہت اونچے درجے والی ذات ہے، اس کی بلندی کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، نہ اس کی ذات کی عظمت کو جان سکتا ہے، نہ اس کی کامل صفات کا کوئی ادراک کر سکتا ہے پورے طور سے، نہ اس کے افعال ہی کو پورے طور سے کوئی جان سکتا ہے۔ کیا کیا اس نے بنا رکھا ہے کون جان سکتا ہے بھائی؟ اللہ ہی اپنی مخلوقات کے بارے میں کامل علم رکھتا ہے، کیا کیا اس نے بنا رکھا ہے۔ بہت بلند درجے والا، رفیع مانے رفعت، بلندی، رفیع ہے کس اعتبار سے؟ درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ذات ہے، تمہاری سوچ سے بھی ماورا ہے، تمہاری سوچ جیسی چیز، تیز چلنے والی چیز بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، ایسی بلند ذات ہے اللہ کی۔ رفیع الدرجات، ذو العرش، عرش والا ہے، عرش پر وہ مستوی ہے، کیسے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش پر اللہ مستوی ہے، قائم ہے، بلند ہے، کیسے مستوی ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہی جانتا ہے۔ اس نے جتنا بتا دیا ہم اتنا مان گئے، جتنا اس نے نہیں بتایا ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، روح سے مراد ہے وحی، وحی بھیجتا ہے من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ وحی بھیجتا ہے، وحی کے لیے اس کو منتخب کرتا ہے۔ اس میں کوئی اوٹ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی نبی کس کو بننا ہے، چلیے ذرا اس میں ووٹ ڈالا جائے، نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نبوت عطا کر دیتا ہے۔ یلقی الروح، روح یعنی وحی بھیجتا ہے، وحی یلقی مانے ڈالنے کے ہیں، بھیجنے کے ہیں۔ یلقی الروح، وحی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ جبریل کے ذریعے سے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد ہی رہ گئے تھے رسول بننے کے لیے، یہ تو کہتے تھے نا
کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ اور کوئی نہیں ملا، یہی رہ گئے تھے رسول بننے کے لیے، غریب فقیر آدمی. بتائیے کتنے بڑے بڑے سردار مکے میں ہیں، ان کو نہیں بنا دیا اللہ نے. قرآن میں گزر چکی ہے یہ بات. تو فرمایا اللہ جس پر چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے منتخب کر لیتا ہے. اس میں تمہاری رائے کا کوئی دخل کچھ بھی نہیں. لینذر، کیوں جو ہے منتخب کرتا ہے رسول کو؟ لینذر یوم الطلاق، یہ رسول کو انتخاب اس لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ان پر وحی اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لینذر، وہ رسول ڈرائیں. انذار لینذر، تاکہ وہ ڈرائیں. کس سے ڈرائیں؟ یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے ڈرائیں، جس میں آسمان اور زمین والے کی ملاقات ہوگی، اس دن سے ڈرا دے. جس میں خالق اور مخلوق کی ملاقات ہونی ہے جس دن، اس دن سے ڈرا دیں، یعنی مالک یوم الدین سے. انصاف کا جو دن ہے رسول اس سے ڈرا دیں اور وحی اس سے ان کو بتا دے، آگاہ کر دے. یہ نظام ہے بھائی، یہ نظام ہے، یہ پروگرام ہے. لینذر، تاکہ ڈرا دیں. کون؟ رسول. تاکہ ڈرا دیں وحی کے ذریعے سے رسول. یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے. کس کی ملاقات ہونی ہے؟ تمام فرشتے اور تمام زمین والے سب ایک میدان میں جمع ہونے والے ہیں. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا پروردگار بھی آ گیا اس دن اور تمام فرشتے بھی اتر گئے، آ گئے. صف میں سب کو لے لیا، سارے انسانوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. والملائکۃ صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی گھسیٹ کر کے لے کر وہاں آیا جائے گا، سامنے کر دیا جائے گا. خیر وہاں وہ تفصیل آئے گی. یلقی الروح یوم الطلاق، کس دن سے ڈرا دے بھائی؟ یوم الطلاق، جس دن خالق اور مخلوق کی ملاقات ہونی ہے اس دن سے ڈرا دے. جس دن آسمان اور زمین کے والوں کی ملاقات ہونے والی ہے، یعنی فرشتوں کی اور انسانوں کی، سب ایک میدان میں جمع کیے جائیں، اس دن سے ڈرا دے. وہ ایک دن آنے والا ہے مالک یوم الدین. وہ کیسا دن ہوگا؟ کچھ تعارف کہاں؟ ہاں تعارف بھی سن لو. یوم ہم بارزون، وہ دن ایسا ہوگا کہ تمام لوگ بالکل کھلے میدان میں ہوں گے، کہیں چھپ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ کوئی چیز ہوگی ہی نہیں. نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ یہ بلڈنگیں جو نظر آتی ہیں یہ ہوں گے، نہ زمین میں کہیں اونچ اور نیچ ہوگا. ایک دم برابر کوئی چیز ہوگی. بتائیے کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مخلوق کہیں چھپ سکتا ہے؟ چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی. بارش کے معنی ہے ایک دم کھلا، ایک دم ظاہر سامنے ہوں گے اور اللہ جلوہ افروز ہوگا، فیصلے کے لیے اترا ہوا ہوگا، کوئی چھپ نہیں سکتا ہے کہیں. یوم ہم بارزون، وہ ایسا دن ہوگا جس دن تمام مخلوق، تمام انسان، جنات و فرشتے ایک کھلے میدان کے اندر، نہ اس میدان میں کہیں اونچ ہوگا نہ نیچ ہوگا. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان میں سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا. اخفا کہتے ہیں چھپانا، خفی چھپنا. کوئی چھپ نہیں سکتا اللہ سے. ساری چیزیں اللہ کے سامنے، تمام مخلوق، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، جتنے بھی ذی عقل ہے. ذی عقل کتنی مخلوق ہے؟ عقل والی 3 مخلوق ہیں بھائی، فرشتے، جنات، انسان. یہ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں، ایک میدان میں نہیں، اسی زمین کو اللہ میدان بنانے والے ہیں. اس میں دریا بھی خشک کیے جائیں گے، پہاڑوں کو توڑا جائے گا. سب قرآن میں بیان کیا، اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا البحار سجرت. سمندروں کو خشک کر دیا جائے گا. آخر کیوں خشک کیا جائے گا؟ اس لیے کہ بھائی خشکی تو بہت تھوڑی ہے، زیادہ تر کیا ہے؟ سمندر ہے، پانی ہے. تو ضرورت پڑے گی اور اس خشکی کو بڑھایا جائے، اس میدان کو اور وسیع کیا جائے. اسی کے لیے سمندروں کو بھی خشک کیا جائے گا تاکہ تمام انسان، جنات اور فرشتے سب آ سکے. اس لیے بنایا جائے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان میں سے یعنی مخلوق میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اس دن سب سامنے ہی ظاہر ہوں گے. اس دن اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم. یہ آیت ہم بہت میں تقریر میں علماء کے سنتے ہی رہتے ہیں. لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ بھی تو ہوں گے وہاں، جن کو کیسی بڑی بڑی حکومت ملے گی. اللہ کا ایک اعلان ہوگا اسی موقع پر، جب سارے لوگ سامنے ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اصل بادشاہ ہے کون آج. لمن الملک اليوم، کسی کے اندر جرات نہیں ہوگی کہ کچھ زبان ہلا سکے مارے خوف کے، لہذا جواب بھی اللہ ہی دے گا صرف.
للہ الواحد القہار، اللہ ہی خود جواب دے گا کہ آج تو صرف ایک اللہ کی جو قہار ہے، بہت غلبے والا ہے، ہر ایک پر پورے طور سے غالب ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور کسی کی بادشاہت نہیں۔ بادشاہ حقیقی ہی آج بچا ہوا ہے، اور جو نقلی بادشاہت آنے جانے والے مرنے والے وہ سب کہاں، ان کی بادشاہت تو چھین لی گئی، ختم ہو گئے۔ للہ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ کون اللہ؟ الواحد، جس کی وحدانیت سے تم دنیا میں گھبراتے تھے، جب تنہا اس کا تذکرہ ہونے لگتا تھا تو پھر کفر، تم انکار کر دیتے تھے، اور تمہارے دل تنہا اللہ کے تذکرے سے تنگ ہونے لگتے تھے، مجلس چھوڑ کر بھاگ جانے کا جی چاہتا تھا کہ یہ کیا مجلس ہے جس میں ہمارے پیر صاحب کا ایک مرتبہ بھی تذکرہ نہیں آیا۔ باہر جن ناموں کو ہم بے وضو لینا پسند نہیں کرتے، اتنے متبرک ہیں، ان کا ایک مرتبہ بھی پورے قرآن کی اب تک کی تفسیر میں نام تک نہیں آیا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ ناپسند کرتے تھے، آج اسی ایک اللہ کی بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت بھی نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ آج سمجھ میں آ گئی بات۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، الواحد، جو تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، ہر ایک میں نرالا ہے، تنہا ہے، القہار، جو غلبے والا ہے، قہر والا ہے۔ الیوم تجزا، آج جو ہے بدلہ دیا جائے گا، آج ہی کا دن ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جی کو، ہر انسان کو بدلہ دیا جائے گا۔ کس کا بدلہ دیا جائے گا؟ بما کسبت، جو کچھ اس نے ہی دنیا میں کیا ہے اسی کا بدلہ آج ملے گا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا کیا ہے تو بھائی برا بدلہ۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا کسی پر۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو کامل طور سے انصاف کر کے بتا دے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ موقع دیکھنے جا رہا ہے، بھائی جو کچھ اسے بتا دیا گیا اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تو سب کچھ کامل علم کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا بدلہ اسے نہ ملے، ضرور ملے گا۔ اور اگر کوئی جرم کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم نہیں کیا ہے اس کے اوپر تھوپ دیا جائے۔ یہ ظلم ہے نا، جرم نہیں کیا ہے لیکن تھوپ دیا گیا اس پر۔ اور کوئی کام کیا ہے اچھا، اس کا بدلہ ہی نہ ملا، ایسا نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم زیادتی کسی پر نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آدم علیہ السلام سے اتنا لمبا حساب ہوگا، کیسے حساب ہوگا؟ اللہ نے کہا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آنن فانن سارے لوگوں کا حساب ایک دم سامنے آ جائے گا، دیر نہیں لگے گی۔ وہ آج تو وہ چیزیں لوگوں نے ویسے ہی سمجھ لیا ہے جی۔ آپ جو کام جو ہے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے میں ہوتا تھا، آپ لے جائیے پاسپورٹ اپنا سامنے کیجئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ آپ کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، اور بتائیے جو اللہ نے انسانوں کو ایسی عقل دی ہے اس کا حساب کتنا جلدی ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی یہ حساب و کتاب بہت قریب ہے، بہت دیر قیامت نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب و کتاب قریب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سریع الحساب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں حساب میں کوئی دیری نہیں لگنی ہے، آنن فانن فوراً سب کا حساب سامنے آ جائے گا، کس نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔